بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں. سوال کوشچن نمبر 1، سسٹم جب تباہ ہو گیا، حکومت ناکام ہو گئی بقول حکومت کے محسن نقوی کے، تو پھر شہباز گھر کیوں نہیں جاتا؟ کوشچن نمبر 2، موجودہ حالات میں نواز شریف کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوشچن نمبر 3، جرنیل چھوٹے صوبے بنانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اور کوشچن نمبر 4، ایم کیو ایم اتنی متحرک کیسے ہو گئی؟ یہ سب اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا دیکھیے صاحب، قوم جاننا چاہتی ہے کہ جب تم نے خود بتا دیا اور قوم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بھئی سسٹم بھی تباہ ہے، حکومت بھی تباہ دے، تو بھی شہباز گھر کیوں نہیں جاتا؟ گڑبڑ یہاں پر ہے. دیکھیے، میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اگر عاصم منیر کو اقتدار عزیز ہے تو وہ انہی بنچ آف کروکس کے یہ جو لوگ ہیں اس کے ارد گرد انہی کے ساتھ کام چلائیں گے. اور اگر ان کو پاکستان کا مفاد اور پاکستان کا مستقبل عزیز ہے تو پھر وہ بڑے ایکشن لیں گے، سچائی کا راستہ اختیار کریں گے. ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ ایسا لگتا ہے وہ ابھی تک کنفیوز ہیں، سوچ رہے ہیں کہ سچائی کے راستے پہ جاؤں یا اقتدار کو مضبوط کرتا رہوں. وہ اس کے درمیان میں اس وقت کراس روڈ پر ہیں اس بات کے. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں جاتی ہے تو یہ نقوی صاحب کے منہ میں جو زبان تھی وہ تو عاصم منیر ہی کی تھی نا. اس کا کیا ہوگا؟ یہ بے نقاب ہو جائیں گے، نقوی بھی عاصم منیر بھی. ان کے عیوب جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. اچھا، آج محسن نقوی بھی سنا ہے، ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے، ان کو روک دیا گیا ہے. اگر وہ پریس کانفرنس ہو جاتی تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں اور آسانی ہو جاتی. اب اس پریس کانفرنس کا انتظار کیجیے. اچھا صاحب، اب آئیے کہ نواز شریف کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. دیکھیے، ان کی اسٹریٹجی کو آپ یہاں سے سمجھیے کہ ابھی سب سے پہلا جو سٹیپ انہوں نے لیا، جو بڑا وائز سٹیپ ہے ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، اسے سب کو بیان بازی سے روک دیا. کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ سخت لہجہ اگر اختیار کیا تو رخصتی جلدی ہو جائے گی. رخصتی تو ہونی ہے، لیکن اگر زیادہ بیان بازی کی، وہ خواجہ نے یا رانا یا کسی عطا نے، کسی نے بھی، تو رخصتی جلدی ہو جائے گی. ایک دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ رانا کے ذریعے ایک ایسا بیان دلوایا جس میں تسلی بھی ہے اور تھوڑا سا پنچ بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب، اگر سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے پورٹفولیو پہ کام کریں تو 1 سال کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، اب دیکھو یہاں پہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا کہ عاصم منیر کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے. بھائی پی پی پی، نون یا پھر پی ٹی آئی جو اصل سولوشن ہے اس کی طرف وہ نہیں جائیں گے. وہ بدعقلی کا ہی اظہار کر رہے ہیں، اب تک نہیں جائیں گے. تو ٹھیک ہے، پھر چوائس یہی رہے گی. چوائس یہی رہے گی تو بدنامی بھی یہی رہے گی، ناکامی بھی یہی رہے گی. یہ بڑی واضح سی باتیں ہیں. اچھا، دوسری طرف نواز شریف جو ہے اس نے زرداری سے رابطہ قائم کر لیا ہے اور اسے ڈرا رہا ہے کہ ہمارا تو جو ہوگا وہ ہوگا، تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا. تمہاری وہ جو عیاشیاں ہیں نا، کہ وہ کون سے شہر میں وہ چڑیا گھر 9 ارب روپے سے بنا رہے تھے، تو پتہ چلا چڑیا گھر کا وجود ہی نہیں ہے. معاف کیجیے گا. ایسی دھاندلیاں کرتے ہیں کہ وہ کتنے من گندم چوہے کھا گئے، کتنے ارب روپے اس میں سے مار لیے، گاڑیاں ٹھیک کرائیں اربوں روپے اس میں. مطلب ہر طرف چور بازاری جو بڑے پیمانے پر ہے. یہ دونوں پارٹیز جو ہیں، نون اور پی پی پی، ان کا سب سے بڑا نقصان چھوٹے صوبے بننے میں یہ ہے کہ جب پیسہ تقسیم ہو جائے گا، فیڈرل کے پاس جائے گا، اسٹیٹ سے لوکل گورنمنٹ، یہ امریکن سٹرکچر ٹائپ کی چیز ہوگی. تو جب وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے GSQ والے، تو پھر ان کے لیے ان کو تھوڑا ملے گا اور کھانے میں ذرا
تھوڑی مشکل ہوگی، ان کے ساتھ مل کے ہی کھا سکیں گے جو کھا سکیں گے. ابھی تو اپنے تئیں بہت کچھ کھا لیتے ہیں نا، اور ان کو ڈرا لیتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوگا. اچھا، اب اس نے ان سے کہا ہے کہ تم سندھ کارڈ استعمال کرو. اس کے لیے انہوں نے سہیل وڑیچ صاحب کو ہائر بھی کر لیا پیپلز پارٹی نے، لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر آپ پی کا راستہ روکیں گے تو کیا ہوگا صاحب، یہ تو پھر سندھو دیش والے جیت جائیں گے، وہ آ جائیں گے. دیکھو سندھی قوم محب وطن لوگ ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج اس کا ثبوت کیا، آج تک انہوں نے ایک دفعہ بھی سندھو دیش والوں کو منتخب نہیں کیا، آج تک نہیں ان کو ووٹ دیا. ووٹ وہ کبھی نہیں دیتے سندھو دیش والوں کو، ان کو استعمال کرتے ہیں آصف زرداری فیڈرل گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا. سندھو دیش کی تعداد بہت کم ہے اور وقت کے ساتھ اور مزید کم ہو گئی ہے. ہاں، ایک اور پیشکش، بڑی دلنشین پیشکش جو کر رہے ہیں نواز شریف زرداری کو، وہ یہ ہے کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو اور ہم مل کر بلاول کو وزیر اعظم بنوانے میں تمہارے ساتھ دیں گے. اور تم یہ بات جانو، یہ بات اس کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم ان کو ڈیفیٹ نہ دے سکو، ان کو ڈیفیٹ، بلکہ یہ ایسے کہیے، جرنیلوں کو چھوٹے صوبے بنانے کے منصوبے کو ڈیفیٹ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو قانون آئین کی پیچیدگیوں میں لا کے ڈیلے کر دو. پہلے 1 سال کے لیے ڈیلے کرو، پھر آگے جا کے پھر 1 سال کے لیے ڈیلے کرو. یہ ٹیکنیک استعمال کرنے پہ دونوں طرف سے رضامندی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی کامیابی دیتا ہے ان کو. اچھا صاحب، دیکھیے سوال یہ ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جرنیل چھوٹے صوبے بنانے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، اس سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے ان کو بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 1، جب سے یہ بحث چھڑی ہے چھوٹے صوبوں کی، تو ان کی حکومت اور ان کا جو کرپشن ہے جرنیلوں کا، نگاہ اس طرف سے ہٹ گئی. ان کے کرپشن پہ پردہ، ان کے ظلم پہ پردہ ڈل گیا اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں. اچھا، ایک تو یہ فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ پورے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو جائے اور یہ ہر صوبے میں اپنا گورنر لگائیں گے، جی ایچ کیو سے بیٹھ کر یہ صدارت کے جو بھی امیدوار جو ان کو پسند ہوگا اس کو صدر منتخب کرائیں گے. حکم ان کا چلا کرے گا جی ایچ کیو سے، اور ہر صوبے کا گورنر جو ہوگا وہ کوئی بریگیڈیئر کرنل صاحب ہوا کریں گے. تو اس طرح سے جو این ایف سی ایوارڈ ہے، وہ غالباً جو پیسوں کی تقسیم ہے صوبوں میں، وہ جو کھربوں روپے کی تقسیم ہے، وہ قانون ختم ہو جائے گا. اب ایک نیا قانون آئے گا اور اس قانون کا ٹوٹل کنٹرول جو ہوگا وہ ان کے ذریعے ہوگا، جی ایچ کیو، فیڈ، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ، پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹس. تو اس ذریعے سے ان کی کنٹرول جو ہے، ویسے تو سب کچھ وہ لے ہی چکے ہیں، پی آئی اے ہو یا ایٹم بم کی نگرانی ہو یا کوئی سیمنٹ کا بزنس، ہر بزنس کو وہ لے چکے ہیں. بڑے انسٹیٹیوشن سارے وہ ان کے لوگ ہیں. تو وہ مکمل قبضہ چاہتے ہیں اور ایک طویل عرصے کے لیے لیگل شیپ میں چاہتے ہیں وہ، تاکہ آئندہ کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہ ان کے فائدے ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ وڈیروں اور چودھریوں کے چنگل سے نکل کر جرنیلوں کرنیلوں کے چنگل میں غلامی کو پسند کرنا چاہتے ہیں. وچ ول بی بیٹر، جرنیلوں کی غلامی یا چودھریوں کی غلامی؟ یہ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا صاحب، اب آئیے ایم کیو ایم اتنی متحرک کیوں ہے؟ ایم کیو ایم بنیادی طور پہ جو ہے نا، وہ فوج کی بنائی ہوئی جماعت ہے اور ان کی لائن پہ چلتی ہے. ان کی طرف سے اس وقت لائن مل گئی ہے کہ کھل کے کھیلو، جاؤ، تو وہ کھل کے کھیل رہے ہیں. اچھا، مجھ سے اکثر لوگ، کیونکہ میں کراچی سے ہوں، ٹھیک ہے، تو اردو اسپیکنگ ہوں، تو اس وجہ سے مجھ سے اکثر لوگ رائے طلب کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے صوبے کے متعلق. دیکھو، میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، میں مہاجر صوبے کے حق میں نہیں ہوں، میں اردو کے زبان کے بنیاد پہ صوبے کے حق میں نہیں ہوں، میں لسانیت عضویت اس کے نام پہ
وہ نہیں ہوں. ہاں آپ ساؤتھ صوبہ، نارتھ سندھ، ساؤتھ سندھ، جیسے ہمارے یہاں پہ امریکہ میں نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا، تو سندھ کا نام وہیں رہے، سندھ وہیں رہے ایڈمنسٹریشن کے لیے اور صحیح حقوق کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہ کراچی والوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور کوئی نفرت کا اس سے منبع نہیں پھوٹنا چاہیے. محبت کا کوئی زمزمہ بہہ نکلے یہ کوشش کرنی چاہیے اور نفرت کو ذرا اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. ہاں کراچی والوں کے میں جانتا ہوں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو 57 سے 60% ریونیو دیتے ہیں، صوبے کو سندھ کے 80% ریونیو دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم کیا کرتے ہیں کہ 720 ارب روپے کا سندھ کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں سے صرف 100 ارب روپے کراچی کو دیتے ہیں اور باقی 620 وہاں لے جا کے کھا جاتے ہیں، اور یہ بھی جو 100 ارب دیتے ہیں اس میں بھی کھا جاتے ہیں. دیکھ لو اگر اس کا ثبوت کیا ہے، ان کے ہاں کے حالات دیکھ لیجئے آپ. سڑکوں کا کیا حال ہے، محلوں کا کیا حال ہے، کیا بدحالی ہے. ان کے نوجوانوں کو اردو آتے ہی وہ بھگا دیتے ہیں، کسی بھی سرکاری جاب پہ اس کو نہیں دیتے. یہ ہمارے سندھی بھائیوں نے بڑا ظلم زیادتی کی، اور دیکھو آج ان کی ضرورت ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں تو تمہاری پوزیشن کتنی مضبوط ہو. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں ذرا سندھی کلچر پسند انسان ہوں، کیونکہ میں سندھ میں پیدا ہوا، تو میں اپنے پاکستانی ہونے میں اپنے سندھی ہونے کو ضرور شریک کرتا ہوں، اور آئی ٹیک ایمنسلی پراؤڈ کہ بھئی میں سندھی پاکستانی ہوں. لیکن مجھے قبول کوئی سندھی نہیں کرتا ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن یہ ایک لمبا وہ سلسلہ ہے. اچھا، تو ان کو جو ہے ایم کیو ایم کو بنوایا ہی سندھو دیش کے لیے تھا کہ اس کا خطرہ ٹلے. وہ ٹل گیا، وہ کام کرتے ہیں، وہ کام کریں گے. اچھا، اب اس سے زیادہ اس پہ تفصیل سے کبھی میں اپنے خیالات آپ کے سامنے دوں گا. دیکھو آج نون اور پی 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 جو ہیں، اگر وہ یہ ساری بات مان بھی جائیں تو ایک بات سے ہوشیار رہنا، وہ یہ ہے کہ یہ چاہیں گے یہ کہ اس معاملے کو قانونی اور آئینی طریقے سے بہت ہی زیادہ سلو کر دیا جائے اور معاملے کو بڑا کمپلیکیٹڈ بنایا جائے. اچھا، عقل جو ہوتی ہے، جو سلوشن ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے بھی جو گائیڈنس آتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہمیشہ بڑی سادہ ہوتی ہے. عقل مند آدمی ہمیشہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، سادگی میں بات کرتا ہے، کھل کے ساتھ کہہ دیتا ہے. یہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، ڈیوائن گائیڈنس بہت سادہ ہوتی ہے. اور جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا گھومتے گھماتے پھر جا کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو زگ زیگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ لوگ یہی کوشش کریں گے، پی 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 بھی اور نون بھی، کہ ہم اس کو کمپلیکیٹڈ اتنا بنا دیں میٹرز کو، اور اس کو ڈیلے اس میں موڈ میں لے جائیں تاکہ ان کی جان بچی رہے اور یہ مال بناتے رہیں. اور اگر جرنیلوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی وہ وہاں بنائیں گے، تم یہاں مال بناتے رہنا، تو پھر ڈیلے ہو جائے گا معاملہ. اب وقت ثابت کرے گا، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. تو اس کو ہمیں پھر ماننا چاہیے. جو اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.